السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آسان علم حدیث کورس جو ہے وہ جاری ہے اور آج ہم اس کا لیکچر نمبر 12 پڑھیں گے۔ اور اس لیکچر کا موضوع کیا ہے؟ حدیث مرفوع اور اس کی اقسام۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سنت اور سنت کا معنی و مفہوم کے بارے میں سمجھا تھا اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے اس حوالے سے کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم حدیث مرفوع اور اس کی اقسام جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جی، مرفوع کا لغوی معنی کیا ہے؟ مرفوع کا لغوی معنی ہوتا ہے اٹھائی ہوئی چیز، اور اس کو حدیث مرفوع کو مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کا، یہ کلام کا، یہ صحابہ سے اوپر اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچتا ہے، اس لیے اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ اصطلاح کیا ہے؟ وہ متن، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ متن جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حدیث مرفوع کہتے کسے ہیں؟ وہ متن جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا کسی بھی وصف کی طرف ہو، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ وہ متن جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی قول کی طرف ہو، کسی فعل کی طرف ہو یا کسی تقریر کی طرف ہو۔ تقریر کا میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا کہ تقریر کا معنی کیا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا ہو اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ملاحظہ فرما کر نہ تو اس سے منع کیا ہو اور نہ ہی اس پر کوئی حکم لگایا ہو۔ تو یہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا طریقہ فرمایا ہو کہ صحابہ نے سامنے عمل کیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی رائے قائم نہیں کی، تو یہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔ تو وہ متن جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول یا کسی فعل یا کسی تقریر یا کسی وصف کی طرف ہو، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ مرفوع کی اقسام، اب اس اعتبار سے حدیث مرفوع کی 4 اقسام بنتی ہیں: حدیث مرفوع قولی، حدیث مرفوع فعلی، اب نیچے ہم اس کی مثالیں بھی پڑھیں گے، حدیث مرفوع تقریری اور حدیث مرفوع وصفی۔ 4 اقسام بنتی ہیں: حدیث مرفوع قولی، حدیث مرفوع فعلی، حدیث مرفوع تقریری اور حدیث مرفوع وصفی۔ اب ہم جو ہے وہ اس کی مثالیں ملاحظہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید کھل کر سمجھ آئے گی۔ حدیث مرفوع قولی، یعنی ہم نے یہ تعریف پڑھی نا اس کی کہ وہ متن جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور یا کسی وصف کی طرف ہو، تو پھر اس اعتبار سے مرفوع کی 4 اقسام بن گئی۔ پھر حدیث مرفوع قولی، حدیث مرفوع فعلی، حدیث مرفوع تقریری اور حدیث مرفوع وصفی، یہ 4 اقسام بن گئی۔ اب حدیث مرفوع قولی کی مثال کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث پر حکم ہے حدیث حسن، یہ حدیث حسن کی کیٹیگریز میں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قول ارشاد فرمایا اور کچھ کہہ کر جو ہے وہ اپنے غلاموں کو اور اپنی امت کو کچھ کہہ کر جو ہے وہ علم دیا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث مرفوع فعلی کی مثال کیا ہوگی؟ اب یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث پر حضرت امام ترمذی نے جو ہے وہ حدیث صحیح کا حکم لگایا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی آپ ضرور دکھائیے ہمیں۔ فصلی، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو نماز میں پہلی مرتبہ کے علاوہ کہیں بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھایا
اور باقی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، یعنی رفع یدین نہیں کیا، صرف تکبیر اولا کے وقت رفع یدین کیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فعل جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ لیں، سرکار کا فعل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں نا، تو یہ ہوگی حدیث مرفوع فعلی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فعل ہمارے سامنے آیا۔ اسی طرح حدیث مرفوع تقریری کی مثال کیا ہوگی؟ آپ مثال سمجھیں گے پھر آپ کو اس کے جو تعریف ہے بالکل واضح ہو جائے گی کہ تقریری کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ ہم احزاب سے واپس جب پلٹے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ تم بنو قریظہ میں جا کر نماز ادا کرنا، عصر کی نماز۔ پھر قافلہ چل پڑا تو کچھ لوگوں کو نماز عصر درمیان راستے میں ہی ہو گئی، یعنی بنو قریظہ وہ نہیں پہنچے تھے اور عصر کی نماز جو ہے وہ ہو گئی۔ اب بعض کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بنو قریظہ میں ہی نماز ادا کریں گے، پھر چاہے وہ قضا ہو جائے۔ اور بعض کہنے لگے کہ کہیں ہماری نماز، کیونکہ ہماری نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، ہم تو یہیں پڑھ لیں گے۔ تو کچھ نے وہاں جا کر نماز ادا کی اور کچھ نے درمیان راستے میں ہی کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، اس خوف سے جو ہے وہ پہلے ہی درمیان راستے میں ہی نماز ادا کر لی۔ اب جب یہ معاملہ، یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں گروہوں پر کوئی رائے قائم نہیں کی، نہ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا اور نہ ہی کوئی رائے قائم کی اور نہ ہی کوئی حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہوتی ہے حدیث تقریری۔ امید ہے اس مثال سے آپ کو حدیث تقریری کا پتہ چل گیا، اور اب یہ بات حضور تک پہنچ رہی ہے تو یہ حدیث مرفوع تقریری ہوگی، یہ اس کی مثال ہوگی۔ اسی طرح مثال مرفوع وصفی، یعنی حدیث مرفوع وصفی کی مثال کیا ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور اس کی تعریف کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وصفی، حدیث وصفی کیا ہوگا، حدیث وصفی کون سی ہوگی، اور پھر حدیث مرفوع وصفی۔ یہ دیکھیے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی مانند تھا، جیسے تلوار چمکتی ہے اس طرح تھا؟ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ قال لا مثل القمر، نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تلوار جیسا نہیں چمکتا تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے وہ چاند جیسا چمکتا تھا، قمر جیسا چمکتا تھا۔ تو یہ حدیث مرفوع وصفی ہو گئی کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی وصف بیان کیا جا رہا ہے اور صحابی اس وصف کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ چار مثالیں، ٹھیک ہے جی۔ حدیث مرفوع پہلے کیسے کہتے کسے ہیں؟ وہ متن جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول، فعل، تقریر یا وصف کی طرف ہو، اور پھر ہم نے اس اعتبار سے حدیث مرفوع کی چار اقسام ہوئی: حدیث مرفوع قولی، حدیث مرفوع فعلی، حدیث مرفوع وصفی اور حدیث مرفوع تقریری۔ حدیث مرفوع قولی کی بھی آپ نے مثال ملاحظہ فرمائی۔ ان مثالوں کو لکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ جب آپ یہ مثالیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کی تعریفات بھی اور ان کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی رہے گی۔ حدیث مرفوع قولی کی، حدیث مرفوع فعلی کی، حدیث مرفوع تقریری کی اور حدیث مرفوع وصفی کی۔ اب حدیث مرفوع کا جو ہے وہ حکم کیا ہوگا، یہ بھی بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا کہ حدیث مرفوع کا حکم کیا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ حدیث مرفوع کا حکم بھی سند کے اعتبار سے ہوگا۔ حدیث مرفوع کی سند جو ہے وہ اگر صحیح ہوگی، حسن ہوگی، تو حدیث مرفوع بھی صحیح اور حسن ہوگی، اور اگر حدیث مرفوع جو ہے وہ اس کی سند ضعیف ہوگی تو پھر حدیث مرفوع بھی جو ہے وہ ضعیف ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث مرفوع کبھی مرسل بھی ہو سکتی ہے اور کبھی منقطع بھی ہو سکتی ہے۔ اب مرسل اور منقطع کسے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے جب چلتے جائیں گے
تو آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتے جائیں گے کہ مرسل اور منقطع کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بعد میں سمجھ آتی رہے گی۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ حدیث مرفوع کی سند اگر صحیح ہوگی تو حدیث مرفوع صحیح، اور اگر حدیث مرفوع کی سند ضعیف ہوگی تو حدیث مرفوع کی سند ضعیف، حدیث مرفوع ضعیف ہوگی۔ اور اگر اور یہ یاد رکھنا ہے کہ حدیث مرفوع کبھی مرسل بھی ہو سکتی ہے اور کبھی منقطع بھی، لیکن حدیث مرفوع متصل جو ہوگی، اب یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ حدیث مرفوع متصل کیا ہوتی ہے انشاءاللہ آگے چل کر۔ تو حدیث مرفوع جو متصل ہوگی نا، وہ مرسل تو ہو سکتی ہے، منقطع نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ مسند ہوگی۔ تو یہ آپ نے اس کا حکم جو ہے وہ لکھ لینا ہے، ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اس کو اپنی کاپی پر یا جہاں آپ نوٹ کرنا چاہیں اس کو آپ لکھ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ حدیث مرفوع کا حکم ہے، اور یہ حدیث مرفوع اور اس کے اقسام کے بارے میں پوری تفصیل ہے، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ علم حدیث کا جو علم ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 13 میں، اور اس کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا موقوف، حدیث موقوف۔ یہ حدیث مرفوع تھی، وہ ہم پڑھیں گے حدیث موقوف۔